نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج ہم شعر و شاعری پر گفتگو کریں گے کہ اس کی حیثیت کیا ہے اور شعر و شاعری کرنا وہ کیسا ہے، درست بھی ہے کہ درست نہیں ہے۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اور زمانہ مبارک میں شعر و شاعری عام تھی، اور شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہوگا جو اس کا ذوق نہ رکھتا ہو، لیکن خود آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بالکل بھی مناسبت نہیں تھی شعر و شاعری سے، بلکہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ مشیت الہی نے خاص حکمت کے تحت آپ علیہ السلام کو اس سے بالکل محفوظ رکھا۔ سورہ یاسین شریف میں ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اپنے نبی کو شاعری کا علم بھی نہیں سکھایا، نہیں دیا، وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور نہ وہ ان کے لیے مناسب ہے۔ اس کے علاوہ بھی جس قسم کی شعر و شاعری کا وہاں رواج تھا اور وہ شعر و شاعری عام تھی، تو اور جس سیرت اور کردار کے وہ حامل ہوتے تھے، اس کے بارے میں بھی قرآن مجید نے وضاحت کی ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور ان شاعروں کا حال یہ ہے کہ بے راہ اور بدچلن لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا تم نہیں دیکھا نہیں کہ وہ وادی میں بھٹکتے ہیں، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور جو نہیں کرتے وہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال بعض صحابہ نے شعر و شاعری کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مطلقاً شعر و شاعری قابل مذمت ہے یا نہیں، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر شعر کا مضمون اچھا ہے تو وہ اچھا ہے، اور اگر برا ہے تو وہ شعر بھی کیا ہے، برا ہے، عام کلام کی طرح ہے۔ اور بعض موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد بھی فرمایا کہ بعض اشعار تو بڑے حکیمانہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شعر کے بارے میں ذکر آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی عام کلام کی طرح ہے، اس کا اچھا یعنی اچھی باتیں وہ اچھی ہیں، اور اگر اس میں کوئی بری بات ہے تو وہ بری ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض شعر جو ہے وہ مضمون کے لحاظ سے سراسر حکمت ہوتے ہیں۔ ان من الشعر حکمتاً، بعض اشعار وہ مضمون کے لحاظ سے حکمتاً، حکمت سے پر ہوتے ہیں، حکمت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ سچی بات جو کسی شاعر نے کہی ہو وہ ایک لبید ابن ربیعہ شاعر تھے، اس کا یہ شعر ہے۔ وہ شعر کیا تھا؟ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ آگاہی ہو کہ اللہ کے سوا ہر چیز وہ فانی ہے۔ یہ لبید جو ہے زمانہ جاہلیت میں مشہور اور مقبول شاعر تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا اس وقت، لیکن اس کی شاعری ابھی تک مسلمان نہیں تھا، لیکن اس کی شاعری میں خدا پرستی اور پاکیزگی وہ جھلکتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مصرع الا کل شیء ما خلا اللہ باطل کو دنیا کا سب سے سچا شعر اور سچا کلمہ کہا ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ اس میں یہ قرآن مجید کی اس آیت کے موافق اور ہم معنی ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ جل جلالہ کی ذات عالی کی۔ اور اس کا دوسرا مصرع ہے وَكُلُّ شَيْءٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ، یہاں کی ہر نعمت ایک دن جو ہے وہ ختم ہو جانے والی ہے۔ تو بہرحال یہ شعر لبید کے جس قصیدے کا ہے وہ انہوں نے اپنے دور جاہلیت میں کہا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا شعر و شاعری سے کوئی تعلق نہیں رہا اور وہ مشغلہ بالکل چھوٹ گیا۔
اور کہا کرتے تھے یکفینی القرآن، کہ میرے لیے قرآن کریم ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت طویل عمر بھی عطا فرمائی ان کو۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 156 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ تو بہرحال شعر و شاعری کے بارے میں آپ نے روایات پڑھ لی کہ اگر اس کا مضمون اچھا ہے تو وہ شعر بھی اچھا ہے، اور اگر اس کا مضمون برا ہے تو لازمی بات ہے وہ شعر بھی کیا ہوگا، برا ہوگا۔ تو اللہ ہمیں ایسی شاعری سے محفوظ فرمائے جس میں فحش کلام ہو، جس میں یہ عشق معشوقی والی باتیں ہوں اور رذیل اور گھٹیا قسم کی باتیں ہوں۔ اللہ ہر مسلمان کو ایسی شاعری سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔